کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص جس سے آپ روز بات کرتے تھے اچانک بالکل خاموش ہو گیا ہو؟ نہ میسج، نہ کال، نہ کوئی وضاحت، بس ایک عجیب سی خاموشی، اور پھر ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا رہتا ہے، آخر وہ اچانک بدل کیوں گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی صرف دوری نہیں ہوتی، یہ انسان کے دماغ اور جذبات کا کھیل بن جاتی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ جب کوئی انسان اچانک دور ہو جائے تو اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، خاموشی انسان کو اندر سے کیوں ہلا دیتی ہے، اور کیوں کبھی کبھی دوری انسان کو بھلاتی نہیں بلکہ مزید یاد دلانے لگتی ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کے بعد آپ خاموشی کو پہلے جیسا نہیں دیکھیں گے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو فرحان کی بات۔ اگر کوئی شخص اچانک خاموش ہو جائے تو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ خاموشی ہے، لیکن اصل مسئلہ خاموشی نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے کنفیوژن۔ انسان درد برداشت کر لیتا ہے لیکن کنفیوژن نہیں۔ اگر کوئی صاف کہہ دے کہ میں اب یہ رشتہ نہیں چاہتا تو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن دل اور دماغ کو تسلی مل جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی کچھ نہ کہے، نہ کوئی بات کلیئر کرے، نہ گڈ بائے بولے تو دماغ خود کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ شاید وہ کسی اور کے ساتھ ہے، شاید میں اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا، شاید سب جھوٹ تھا۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب حقیقت نہیں ہوتی، یہ صرف دماغ کی بنائی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کا دماغ خالی جگہ برداشت نہیں کرتا، اور اس لیے خاموشی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ لیکن اب یہاں ایک اور انٹرسٹنگ چیز آتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص دور گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ دوری اس لیے بناتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جذبات سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب فیلنگ گہری ہونے لگتی ہے، جب جذباتی لگاؤ بڑھنے لگتا ہے تو کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ قریب آنا انسان کو اندر سے کمزور محسوس کرواتا ہے۔ شروع میں انہیں لگتا ہے کہ تھوڑا دور ہونے سے سب قابو میں آ جائے گا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ شخص سوچنا شروع کرتا ہے، اگر وہ واقعی واپس نہ آیا تو، اگر میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تو، اور یہی خاموشی آہستہ آہستہ کھو دینے کے ڈر میں بدلنے لگتی ہے۔ اب یہاں سب سے امپورٹنٹ بات شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی زندگی میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ ایک عادت بن جاتے ہیں، اور انسان اکثر عادتوں کی قدر محسوس نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی وہی انسان غائب ہو جاتا ہے تو دماغ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب آپ روز معمول کا حصہ نہیں رہتے، آپ ایک سوال بن جاتے ہیں، اور انسان ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے جو اسے پوری طرح سمجھ نہ آئے۔ اس لیے خاموشی کبھی کبھی کشش کو کم نہیں کرتی بلکہ بڑھا دیتی ہے۔ پرانے میسج یاد آنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں امپورٹنٹ لگنے لگتی ہے، اور انسان بار بار پرانی یادیں سوچنے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس نئے رابطے نہیں ہوتے، اس لیے دماغ پرانی باتوں کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اور یہی چیز جذباتی لگاؤ کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھیں، خاموشی کا مقصد کسی کو تڑپانا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت لوگ سائلنس کو ایک گیم بنا لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں رپلائی نہیں دوں گا تاکہ وہ مجھے مس کرے، لیکن سمجھدار انسان ایسا نہیں سوچتا۔ اصل مقصد خود کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اس وقت سب سے امپورٹنٹ سوال یہ نہیں کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس خاموشی کے دوران کیا بن رہے ہیں۔ کیا آپ کسی پر جذباتی طور پر ڈیپینڈ ہو رہے ہیں یا اندر سے مضبوط بن رہے ہیں؟ کیونکہ آخر میں حقیقت بہت سمپل ہے، جب آپ اندر سے پرسکون ہو جاتے ہیں تو کسی کی واپسی اتنی امپورٹنٹ نہیں رہتی، پھر آپ انتظار میں نہیں رہتے، آپ اپنی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں، اور یہی اصل طاقت ہے۔ یاد رکھیں، ہر خاموشی نفرت نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی انسان کو خود سے ملوانے آتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی دو لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن دونوں ہر روز ایک دوسرے کو سوچ رہے ہوتے، کوئی بھی میسج نہیں کرتا لیکن نام پھر بھی نوٹیفیکیشن سے زیادہ دماغ میں آتا رہتا ہے، اور پھر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، کوئی گانا، کوئی لائن، کوئی پرانی چیٹ، یا فون کی گیلری میں پڑا ہوا اسکرین شاٹ اچانک دل کو ہٹ کرتا ہے، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں موو آن کر گیا ہوں، لیکن سچ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جذبات ختم نہیں ہوتے، وہ صرف چپ ہو جاتے ہیں۔ اور خاموشی کی سب سے ڈینجرس بات یہی ہوتی ہے، یہ انسان کو باہر سے نارمل دکھاتی ہے لیکن اندر سے اس کا دماغ روز ایک ہی جنگ لڑتا رہتا ہے۔ ایک طرف ایگو ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ میسج مت کرو،
کرو اور دوسری طرف دل ہوتا ہے جو صرف ایک بار اس کی آواز سننا چاہتا ہے۔ اور اسی جنگ میں بہت سے رشتے ختم نہیں ہوتے، وہ صرف خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے، اس خاموشی کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور خود کو کیسے سنبھالا جائے؟ سب سے پہلے ہر وقت فون چیک کرنا بند کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کسی کے رپلائی کا انتظار کرتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی پیس اس انسان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، خود کو بزی نہیں بہتر بنانا شروع کریں۔ اپنی ہیلتھ پر کام کریں، نئی سکل سیکھیں، اپنے گولز پر فوکس کریں، کیونکہ جب انسان خود کو امپروو کرنا شروع کرتا ہے اس کا کانفیڈنس واپس آنے لگتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہر خاموشی کا جواب میسج نہیں ہوتا، کبھی کبھی جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی اتنے سٹرونگ بن جائیں کہ کسی کی دوری آپ کو توڑ نہ سکے۔ یاد رکھیں، جو انسان خود کو سمجھ لیتے ہیں وہ کسی کو اگنور کرنے سے ٹوٹتے نہیں بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی کسی کی خاموشی سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، ہر دور جانے والا انسان آپ کی ویلیو کم نہیں کرتا۔ کبھی کبھی خاموشی صرف اتنا بتاتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے خود کو سمجھنے کا، اور جب انسان خود کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ صرف ریلیشن شپ نہیں اپنی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی ڈیپ سائیکولوجیکل اور ریلیٹڈ بیسڈ ویڈیو پسند آئے تو فرحان کی بات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں خاموشی۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔